औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे हिरासमेंट के ऊपर। ये एक बड़ा ज़रूरी मौजू है और इस हिरासमेंट की वजह से आम आदमी बड़ा इफ़ेक्ट होता है और बाज़ वक़्त ख़ास आदमी भी इफ़ेक्ट होता है। मैं एक केस जो है वो रेफ़र करूँगा, आपके सामने रखूँगा मौजूदा, लेकिन वो बाद में मैं डिस्कस करता हूँ। पहले मैं ज़रा वाक़यात और कानून आपके सामने रखूँ। कानून ये है कि अगर कोई हैरासमेंट का शिकार हो, विक्टिम हो हैरासमेंट का, तो एक हम पिटीशन फाइल करते हैं सेशन कोर्ट में, वो ट्रायबल है, तो उसमें हम इस्तदा करते हैं कोर्ट से कि इसको रोका जाए। वो कोई इदारा है या कोई शख्स है कि ये हरास ना करे दरख्वास्त गुजार को। आम तौर पे हरासमेंट की पिटीशंस जो हैं ये पुलिस के ख़िलाफ़ होती हैं, चूँकि पुलिस के पास इख्तियारात हैं बेतहाशा, और वो इख्तियारात हैं तो इसलिए ताकि वो लॉ एंड आर्डर को मेंटेन कर सकें, ये इख्तियारात दिए गए हैं। लेकिन प्रैक्टिकली देखा ये गया है कि उन इख्तियारात का मिसयूज़ होता है और ये ज़्यादातर पुलिस की तरफ से होता है, अगरचे ये उन तमाम इदारों की तरफ से होता है जिनके पास FIR दर्ज करने का इख्तियार है। इसमें FIRs भी गलत होती हैं, FIR नहीं बनती, बेगुनाह शख्स के ख़िलाफ़ FIR होती है। और वो इदारे कौन कौन से हैं, वो पहले नंबर पे पुलिस आ गई, FIA है, कस्टम के पास है, एंटी नारकोटिक्स के पास है, एंटी करप्शन के पास है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो हमारे पास हल क्या है? सिर्फ यही हल है जो मैंने कहा कि हम अदालत से रिव्यू करते हैं। हमारे पास जब कोई एग्रीव्ड पर्सन आता है तो हम अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हैं। वो कैसे खटखटाते हैं? हम एक पिटीशन फाइल करते हैं हैरासमेंट के लिए कि ये दरख्वास्त गुजार को पुलिस हरास ना करे। अब होता ये है कि आम तौर पे लिख दिया जाता है कि किसी भी कानूनी कार्रवाई दरख्वास्त गुजार के ख़िलाफ़ से नहीं रोका जा रहा, तो उससे वो इदारा हो, पुलिस हो या बाकी जो मैंने FIR दर्ज करने वाले इदारे जो गिनवाए हैं, वो फ़ायदा उठाते हैं। वो ये फ़ायदा उठाते हैं कि चूँकि अब किसी भी कानूनी कार्रवाई से उन्हें नहीं रोका गया, उन्हें रोका गया है कि इनको इनलीगली हरास ना किया जाए, तो वो अब उनके पास जो है वो एक हथियार आ जाता है। वो उसी आर्डर को टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब वो क्या करते हैं कि किसी शख्स के ख़िलाफ़ पहले मुकदमा दर्ज नहीं है और उसने अदालत से रुजू कर लिया कि मुझे तो हिरास किया जा रहा है, तो उसके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर 16 MPO में उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर दिया और 144 के ख़िलाफ़ वर्जी का मुकदमा दर्ज कर दिया, 148 के तहत मुकदमा हो गया, 149 के तहत हो गया, और इसके अलावा कई और मामूली जराइम के मुकदमात हैं, ऑफेंसेस के PPC के तहत, जो बड़ी मामूली बात है दर्ज करना, गिरफ़्तारी करना है ना, अगर फर्ज किया किसी को तो उसके तहत उसको गिरफ़्तार कर दिया जाता है। ये भी आपने देखा होगा कि बाज़ वक़्त एक मुकदमे में किसी को ज़मानत मिलती है
تو وہ بھی عدالت سے نکل رہا ہوتا ہے. یہ بعض اوقات بندہ جیل میں ہے تو وہاں سے رہا ہوتا ہے تو پھر اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. یعنی کوئی اور جو ہے مقدمہ وہ اس پہ ڈال کے تو اس میں اس کو گرفتار کر دیا جاتا ہے. اور مقدمے درج کرنے کے لیے ہمیشہ یہ جو روز نامچہ ہے اس کو ٹیکٹ فلی پیچھے رکھا جاتا ہے. یعنی اس میں اتنی گنجائش رکھی جاتی ہے کہ کوئی 2-4 مقدمے اگر درج کرنے پڑ جائیں تو وہ نمبر کو جو ہے ان کو روکا ہوا ہوتا ہے, تھوڑا پیچھے رکھا جاتا ہے پرپزلی, تو وہ استعمال کیا جاتا ہے. اب یہ بات میں نے کیوں ڈسکس کی ہے, چونکہ ایک آرڈر ہوا اور وہ آرڈر ہوا ہے عمران خان کے ساتھ. یہ کوئی سپورٹ نہیں ہے کسی کو کہ کوئی عمران خان یا کوئی دوسری کسی جماعت کا ہو. کسی بھی جماعت کے ساتھ جب کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو ہمارے لیے ایک ایک ایکیڈیمک ڈسکشن ہوتی ہے, اس سے ہم سیکھتے ہیں اور بات اس لیے کرتے ہیں کہ اگر اس میں فلاح ہو, کوئی اس میں انلیگلٹی ہو رہی ہو تو اس کو ریڈریس کیا جا سکے, اس کی کریکشن کی جا سکے, اصلاح کا کوئی پہلو نکل آئے, شاید اس لیے گفتگو کی جاتی ہے. تو کمنگ ٹو دا پوائنٹ کہ وہ عمران خان کی پٹیشن یہ تھی کہ مجھے خدشہ ہے کہ مجھے یہ ان دنوں میں عید کی چھٹیوں کے درمیان میں گرفتار کیا جائے گا یا آپریشن جو ہے وہ میری گرفتاری کے لیے لانچ کیا جائے گا. تو چونکہ میں نے جو میرے خلاف مقدمات ہیں ان میں تو میں نے ضمانت لے رکھی ہے, تو مجھے ان کو پولیس کو روکا جائے کہ میرے خلاف کوئی آپریشن جو ہے, جو انہوں نے کہا کہ مجھے میرے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں کہ یہ انہوں نے پلان کر رکھا ہے کہ چھٹیوں میں آپریشن کر کے گرفتار کر دیا جائے. تو اس میں جو ریمارکس تھے عدالت معزز بینچ کی طرف سے وہ بڑے ریلیونٹ تھے. جس طرح جو میں نے گفتگو کی ہے اس میں ایک تو کہا گیا کہ اگر درخواست گزار ضمانت پہ ہے تو کسی کی جرت نہیں کہ وہ ٹچ کر سکے درخواست گزار کو. یہ تو انکریجنگ بات ہے, لیکن ساتھ ہی دوسرا جو کمنٹ آیا وہ بڑا ڈسکریجنگ ہے, وہ حوصلہ شکن ہے. وہ کمنٹ یہ آیا کہ جی ہم کسی قانونی کارروائی سے نہیں روک رہے, یعنی پولیس یا گورنمنٹ جو ہے ان کو ہم درخواست گزار کے خلاف کسی بھی طرح کی قانونی کارروائی کرنے سے نہیں روک رہے. اب یہ تو لائسنس دینے والی بات ہے. وہاں پر جو سرکاری وکیل تھے انہوں نے یہ کہا جی کہ ہم ان کے خلاف جو کارروائی کریں گے قانونی کریں گے, غیر قانونی نہیں کریں گے. تو قانونی تو ہو گئی جب آپ نے پرچہ درج کر لیا, مقدمہ درج کر لیا, قانونی ہو گئی, تو اس میں چونکہ گنجائش موجود ہے. تو یہاں میرا یہ گفتگو کرنے کا اور یہ ڈسکس کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو متعلقہ ادارے ہوتے ہیں وہ پولیس ہو یا جوڈیشری ہو یا بے شک لیجسلیچر ہوں, انہیں قانون بناتے ہوئے, قانون کو انفورس کرتے ہوئے, یعنی بناتے تو لیجسلیچر ہے, مقننہ بناتی ہے, انفورس پولیس یا دوسرے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کرتی ہیں, اور احکامات جو ہے قانون کے مطابق یا اس کی قانون کی تشریح جو ہے وہ عدالتوں کا کام ہے, وہ عدالتیں کرتی ہیں. تو یہ جو سارا کام ہے قانون بنانے سے لے کے قانون کو انفورس کرنے تک یا قانون کے مطابق احکامات جاری کرنے کا کام ہے یا قانون کی تشریح کا کام ہے, ان فیکٹ یہ ہونا چاہیے مفاد عامہ کے تحت, ان دی پبلک انٹرسٹ, ان دی گڈ آف دی پبلک, یہ ہونا چاہیے. اس میں یہ گنجائش نہیں ہونی چاہیے کہ اس قانون کو یا اس اختیار کو, اتھارٹی کو, پاور کو استعمال کیا جائے اگینسٹ دی پبلک انٹرسٹ ایٹ لارج. اس سے کیا ہوتا ہے اگر یہ مس یوز آف پاور ہو اور مس یوز آف اتھارٹی ہو یا مس انٹرپریٹ کیا جائے قانون کو, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر اعتماد اٹھ جاتا ہے ان سارے حصے, ان سارے پہلو کو جو میں نے ڈسکس کیے ہیں, ان سب پہ اعتماد اٹھ جاتا ہے.
ان پہ بھی اعتماد نہیں رہتا جو انفورس کرتے ہیں پولیس وغیرہ. یہ نہیں ہوتا پھر لوگ یہ اعتماد کرنا بند کر دیتے ہیں کہ یہ تو ہمارے محافظ ہیں. ان کے پاس جانے سے لوگ ڈرتے ہیں اور جو قانون بناتے ہیں ان سے بھی پھر تو توقعات نہیں ہوتی لوگوں کو کہ یہ ہماری ویلفیئر کے لیے شاید قانون بنائیں گے. اور جو عدالتی احکامات ہوتے ہیں ان پہ بھی لوگوں کو پھر ریلائز نہیں ہوتا کہ یہ اگر یہ آرڈر ہے بھی تو یہ پتہ نہیں ہمیں پروٹیکٹ کرے گا، ہمارے رائٹس کو پروٹیکٹ کرے گا، ہماری آزادی کو پروٹیکٹ کرے گا، ہماری جو عزت و ناموس ہے اس کو پروٹیکٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا، اور اس پہ ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ عمل درآمد بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو یہ اگر معاشرے میں شرائط کرے تو یہ اچھا میسج نہیں ہے. اس لیے یہ ہم سب کا ایز اے سوسائٹی ایز اے ہول، کیونکہ ہم میں سے ہی ہیں وہ لوگ جو قانون بناتے ہیں، قانون کو انفورس کرتے ہیں یا قانون کے مطابق حکم دیتے ہیں، تشریح کرتے ہیں، ہم میں سے ہیں. تو اس لیے ہم سب کا ہی یہ فرض ہے کہ ہم قانون کا جو ناجائز استعمال ہے وہ نہ ہوں اور اپنی سطح پر اپنے لیول پر کنٹریبیوٹ کریں تاکہ کوئی دوسرا بھی مس یوز آف لا نہ کرے، مس یوز آف اتھارٹی نہ کرے، مس انٹرپریٹ آف لا نہ کرے، اور قانون کا جو مس یوز ہے وہ بھی نہ ہو. بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.